بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور بائبل کے دیس میں اپنے سفر نامے میں پچھلے لیکچر میں تفصیل سے مدینہ منورہ کے سفر اور وہاں کی مسجد نبوی اور اس کی مختلف جو ہسٹوریکل ایویڈنس دیکھنے کے لیے کچھ جگہ ہم نے دیکھی تھی۔ تو آج ہم ایک اگلے سفر کا ذکر کرتا ہوں کہ جس میں خاص طور پہ ٹارگٹ یہ تھا کہ ان مقامات کا ہم ذکر کریں کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تھا، اور جہاد ہوا اس طرح سے تھا کہ مکہ مکرمہ کے منکر جو لیڈرز انہوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کا پلان کیا تھا۔ تو اب اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے لیے جو خاص لوکیشن گزری وہ بدر ہے۔ بدر جو ہے یہ ایک الگ شہر ہے آج کل۔ تو میدان بدر دیکھنے کے لیے بہت عرصے سے خواہش تھی کہ جب اب تک ہم لوگ طریق الہجرہ سے مدینہ منورہ جاتے رہے تھے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جدہ یا مکہ سے اگر آپ مدینہ جا رہے ہو تو دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو وہ ہے جسے طریق الہجرہ کہتے ہیں، یہ وہ روڈ ہے، موٹر وے ہے کہ جو مکہ سے مدینہ جانے کے لیے حکومت نے وہ موٹر وے بنائی ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے۔ تو اس دور میں یہ راستہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا پہلے زمانوں میں۔ اور دوسرا راستہ ایک اور ہے کہ جس کو ساحل کے ساتھ ساتھ ہے، جس کو کوسٹل ہائی وے آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں جدہ سے یہ پورا راستہ جو ہے رابغ، یمبو، ان روڈز کی طرف جاتا ہے۔ تو اس میں چلتے چلتے بیچ میں بدر کا مقام آتا ہے۔ تو یہاں سے ایک روڈ اور شروع ہوتا ہے جو کہ، اور وہ بھی موٹر وے جو سیدھی پھر مدینہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ قدیم دور میں یہ عام راستہ تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس دور کا ایک کوسٹل ہائی وے تھی۔ تو اس پہ پرانے زمانے کے تجارتی قافلے جو ہیں یہیں سے سفر کرتے تھے، کیونکہ یہ کیوں اس میں آسانی سب سے یہ ہے کہ یہ کوسٹل ہائی وے پہ کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ سیدھا روڈ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ جس کے اندر سیدھی زمین، تو اس پہ آسانی سے لوگ سفر کر لیتے تھے۔ تو قدیم زمانے میں یہی تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں بھی یہی سفر تھا، جس کو ہم بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے یہ قافلے شمال کی طرف جاتے تھے۔ آخر میں آپ کی ریڈ سی کی دو شاخیں بن جاتی ہیں، ایک دائیں طرف کہ ایک تو خلیج اردن کہلاتی ہے، جس کے ساتھ ساتھ پہ ایلا اور عقبہ کی ایک بندرگاہیں، یہاں سے راستہ جاتا ہے۔ اور یہ قافلے خلیج اردن، خلیج کیا چیز ہے کہ یہ آپ کی کریک ہے اسی سمندر کی، جو کہ جارڈن کی طرف ہے۔ تو اس طرف سے لوگ جاتے تھے اور پھر بحیرہ روم کی کسی بندرگاہ تک جاتے تھے اور اب تک پورا سامان وہاں پہ سیل آؤٹ کرتے، اور پھر آگے یورپ اور شمالی افریقہ میں یہ سب چیزیں جاتی تھی۔ اچھا، اس دور میں موجودہ جارڈن، فلسطین، شام، جس کو جو سیریا ہے، تو یہ سارے کو عربی میں الشام ہی کہا جاتا تھا۔ تو یہ براہ راست قیصر روم کے زیر تسلط یہی پورا ایریا تھا۔ اور بائیں شاخ پہ ایک اور ہے کہ جس کو خلیج سوئز کہتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جہاں پہ ایجپٹ ہے، اور یہیں پہ جزیرہ نما سینا اسے کہتے ہیں، یہیں پہ کوہ طور وہاں پہ واقع ہے۔ تو ایک یہ کریک، دوسری ادھر ہے۔ تو بہرحال اب یہ میقات جحفہ کے مقام پہ ہم پہنچے۔ اب یہ سفر تو ہم جدہ سے چلے، میری والدہ ساتھی تھیں، تب ہم جا رہے تھے۔ یہ بھی 6 لین موٹر وے ہے۔ تو ہم ایئرپورٹ
کا حج ٹرمینل پہلے آیا، وہاں سے پھر عثمان کا ایک ایگزٹ آ رہا تھا. یہ عثمان آپ کو یاد ہوگا کہ جو میں نے طریق الہجرہ میں بتایا تھا کہ مکہ سے مدینہ والی موٹر وے کے اندر عثمان ایک چھوٹا سا شہر ہے، تو اسی کے لیے ایک چھوٹا سا انہوں نے ایک روڈ جدہ سے عثمان تک بھی بنایا ہوا ہے. یہاں سے ایک روڈ عثمان کی طرف جا رہا تھا، پھر آگے ذہبان اور طول کے چھوٹے چھوٹے قصبے بیچ میں موجود ہیں. تو وہاں سے وادی قزیمہ کے پاس پہنچ کے روڈ کی اب دو شاخیں بن رہی ہوتی ہیں. ایک وہی وہ طریق الہجرہ سے جا ملتی ہے جا کے، اور دوسرا آپ سیدھا کوسٹل ہائی وے کے ساتھ آپ جمبو شہر کی طرف جا سکتے ہیں. تو ہم نے خیر یہ کوسٹل ہائی وے کی طرف یہ کیا کیونکہ ہمارا ٹارگٹ تھا بدر کے علاقے کو دیکھنے کا. اب ہم ایک وسیع چٹیل میدان میں سفر کر رہے تھے اور بائیں جانب ہم ایک پورا یہ ریڈ سی تھا اور دائیں طرف پہاڑیوں کی طویل ایک بڑی لائن بنی ہوئی تھی. یہاں پہ جزیرہ نما عرب کا یہ حصہ تہامہ کہلاتا ہے، یعنی پرانی عربی کی بکس پڑھے تو تہامہ کہا جاتا ہے اسے. تو وہ یہ لوکیشن ہے کہ جو بالکل اسی کوسٹل ہائی وے کے ساتھ چلتا ہے. تو 130 کلومیٹر کے فاصلے پر جحفہ کا میقات آیا. اب یہ میقات یہاں پہ ہے، یعنی یہ میقات ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی جارڈن، سیریا، ایجپٹ وہاں سے جو آتے ہیں تو وہ اس مقام پہ رکتے ہیں، یہاں احرام باندھ کے پھر مکہ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے. تو یہ جحفہ کے میقات پہ بھی بڑی اچھی انہوں نے مسجد بنائی ہوئی اور اس میں واش رومز بھی ہیں، نہانے کے لیے بھی باقاعدہ ایک پوری جگہ ہے. تو وہاں پہ آپ یہ پورا وہاں کے لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جارڈن، سیریا، ایجپٹ سے کوسٹل ہائی وے سے ہی اپنے بسوں کے ذریعے یا اپنی گاڑیوں سے بھی حج اور عمرے کے لیے لوگ آتے ہیں. تو یہ جحفہ اس کا خاص مقام ہے. تو قدیم دور پہ عمالقہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا. ان کے حملوں سے تنگ آ کر قوم عاد کے کچھ افراد یہاں پہ سیٹل ہوئے تھے. اب ان کی نسل ہے کہ جو آج کل اس پورے ایریا میں موجود ہے. یہاں قریب ہی آگے رابغ کا شہر تھا جو 2005 میں کنگ عبداللہ نے یہاں پہ ایک بڑی ایک بندرگاہ بنائی اور ایک اکنامک سٹی کا انہوں نے اعلان کیا تھا. تب آ کے یہاں پہ اب آ کے وہ اکنامک سٹی ابھی بھی کنسٹرکشن میں ہے اس وقت بھی، اور وہ چل رہا ہے. یہ پوری ایک ان کا اصل میں یہی پلان تھا کہ ایک بڑی روٹر ڈیم ایک ایسا بن جائے کہ جس میں پوری بلڈنگز بھی بن جائیں، جس کی فیکٹریز بن جائیں تاکہ لوگوں کو وہاں پہ جابز مل سکیں. تو یہی ان کا اصل میں پلان تھا کہ رابغ کی بندرگاہ اس سے کوئی 10 گنا زیادہ بڑی ہے ان کے پلان میں، تاکہ بڑے بڑے بحری جہاز یہاں پہ رک سکیں. اور اس میں سعودی عرب میں دنیا کے مین آئل کے ہیں، تو آئل کی بہت ساری ڈیمانڈ دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں. تو وہ ایکسپیکٹیشن جسے چل رہی تھی اس زمانے میں 2050 میں، ہو سکتا تھوڑا اور عرصہ گزر جائے. اور سعودی عرب کے لیے اب یہی تھا کہ ایک اپنی ایک کنزیومر سوسائٹی ابھی تک رہی کہ اس میں وہ صرف خریدتے ہی رہے، کچھ کیا کچھ نہیں، لیکن اب وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کر کے یہ چاہ رہے ہیں تاکہ دوسرے ممالک میں اب وہ سیل بھی کوئی اور چیزیں کر سکیں تاکہ بہتر آئے سلسلہ. تو مقصد یہ ان کے میں تو ابھی تک یہ جو اکنامک سٹی ہے اس کو کنگ عبداللہ اکنامک سٹی کہتے ہیں، ابھی بھی وہ کنسٹرکشن میں ہے. اس میں کئی بڑی بڑی کمپنیز نے فیکٹریز بھی بنا دی ہیں. مثلا ٹوٹل کمپنی کا میں نے دیکھا انہوں نے بنا دی ہے، کچھ اور عرب کمپنیوں نے بھی اپنی بنا لی ہیں. تو چلیں آہستہ آہستہ سلسلہ یہ ابھی چل رہا ہے، ابھی ان پروگرس ہے. اب آگے ہم تھوڑا پہنچے تو ابوا کا علاقہ آ گیا. یہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاقہ ہے. یہ جدہ سے 190 کلومیٹر ہے. یہ اصل وہ مقام ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال یہاں ہوا تھا. آپ ایکچولی مدینہ منورہ کے رہنے والی تھیں، لیکن شادی کر کے مکہ تشریف لائی تھیں، اور پھر ان کے شوہر
وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہینے کے بعد پھر اس زمین میں آئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے، تو اس وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیرنٹس کو ملنے مدینہ منورہ گئی ہوئی تھیں۔ اب واپسی پہ وہ آئیں تو بیچ میں بیمار ہو گئی تھیں، اور ابوا کے مقام پہ وہ وفات پا گئی تھی وہاں پہ۔ تو اس لیے ان کو پھر اس زمانے میں تو یہی تھا کہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے کہ ان کے ایسے کیمیکلز ان کے پاس تو نہیں ہوں گے نا کہ وہ اٹھا کے تو اپنے شہر تک لے جائیں، تو اس لیے جو بھی قریب جگہ ہو وہیں پہ دفن کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم لوگ ابوا کے قریب پہنچے، تب یہ مین کوسٹل ہائی وے سے ایک چھوٹا سی ایک وہاں سے اور روڈ آ رہا تھا، تو ہم اندر چلے گئے، ایک چھوٹا سا قصبہ نظر آ گیا جو کہ ابوا ہے۔ تو یہ کوسٹل ہائی وے سے کوئی 22 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہاں مجھے گمان تھا کہ یہاں پہ یہ راستہ شاید ابوا سے گزرتا ہوگا، کہ یہاں تھوڑا آگے جا کر سنگل روڈ اونچی نیچی پہاڑیاں سے گزرنے تھی۔ تو اس سے پھر یہی اندازہ ہوا کہ اس دور کا راستہ بھی یقیناً موجودہ کوسٹل ہائی وے سے ہی لوگ آتے ہوں گے۔ تو لیکن بیچ میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طبیعت خراب ہوئی ہوگی، تو یہ قصبہ قریب ابوا ہی ہوگا، تو اب اس قافلے کے لوگ ان کو سیدھے اسی وہاں کے جو بھی حکیم ہوں گے ان کے پاس لے آئے ہوں گے، تو یہیں پہ سیدہ کا انتقال وہیں پہ ہو گیا تھا۔ تو خیر 10 منٹ میں وہاں پہنچ گئے، تو ایک وہاں پہ ایک بقالہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بقالہ عربی میں کہتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ سٹور جو سمپل آپ کا جنرل سٹور جیسا ہوتا ہے، اسی کو عربی میں بقالہ کہتے ہیں۔ تو ایک ملا مجھے، میں نے وہاں سے یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ لے لی ہے، تو وہاں دکاندار سے میں نے پھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کا ذکر کیا، تو وہ بنگلہ دیش کے وہ بزرگ تھے، انہوں نے بتایا کہ بھی یہ قبر کی لوکیشن تو یہ پہ مشورہ یہ بھی آپ نہ جائیں، اس لیے کہ متوع حضرات جو ہے نا وہ وہاں پہ قبر کے پاس انہوں نے پولیس کی چوکی بنائی ہوئی ہے، وہ آپ پہ سختی کریں گے اور آپ کے اقامے کو بھی وہ کینسل بھی کر سکتے ہیں، کوئی سختی کر سکتے ہیں، تو آپ نہ جائیں۔ اچھا، ہمارے یہاں بعض حضرات یہ فرض کر لیتے ہیں کہ بھی ایسے مقامات پہ جو بھی آئے تو وہ کوئی نہ کوئی مشرکانہ عمل کرے گا، تو اس لیے یہ سختی کی گئی تھی۔ وہ آج کل اتنی نہیں ہے سعودی عرب میں، لیکن اس زمانے میں 2006 تک میں تو تھی کافی۔ تو میری عربی ابھی اتنی رواں نہیں ہوئی تھی کہ میں ان کو سمجھاتا کہ بھائی میں کوئی شرک یا بدعت کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف ایک ہسٹوریکل ایویڈنس کے لیے میں آیا ہوں یہاں پہ۔ تو ہمارے مذہبی لٹریچر میں بہرحال لا یعنی اور تکلیف دہ بحثیں وہ ہیں اس میں، لیکن اس طرح کی بحثوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں لوگوں نے بحثیں کی ہوئی ہیں، تو اس میں کسی اسٹڈی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس اور ان کے بزرگ جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی امت تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی امت تھے، انہی کی نسل سے آئے ہیں، تو امید یہی لگتی ہے کہ وہ عین اپنے دین پہ ہی تھے۔ وہ ٹھیک ہے کہ ان کے اپنے چچا ابو لہب جو ہے وہ شرک میں چلے گئے تھے، لیکن باقی بہت سارے لوگ وہ نیکی اور توحید پر ہی تھے، تو حسن ظن ہی رکھنا چاہیے ظاہر میں۔ اگر ان بحثوں کا مطالعہ ہم کریں تو اپنے اعمال سے کوئی حساب کتاب تو ہوگا نہیں، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جی بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین وہ ابراہیم علیہ السلام کی تھے یا شرک میں چلے گئے تھے، تو ہمیں اس معاملے میں بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ تین چیزوں سے ہمیں بچنا ہی چاہیے بھائی، اس طرح کے فائدے کے کیا فائدہ، اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب صاحب کے ایمان کے بارے میں لوگوں نے بحثیں کی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ حسن ظن رکھنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک مکہ مکرمہ میں آپ تھے تو آپ کی خدمت کرتے رہے ان کے چچا ابو طالب جو، اور وہی سیکیورٹی کرتے ہوتے تھے۔ وہ ٹھیک ہے کہ ان کے ایمان جو ہے وہ اتنا واضح انہوں نے پھیلایا نہیں، لوگوں کو بتایا نہیں، لیکن امید ہے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ رہے ہوں گے اس میں۔
اب ابوا سے ہم نکلے اور پھر دوبارہ کوسٹل ہائی وے پہ آ گئے. النصائف اور الرائس کے یہ چھوٹے چھوٹے قصبے یہاں سے نظر آیا ہمیں اور گزرتے ہوئے. اچھا وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا تھا؟ ظاہر ہے کہ موٹر وے پہ جہاں پہ بھی ایسا قصبہ آتا تو وہ اس کے اوپر ایک برج وہ بنا دیتے ہیں اور ایک بورڈ لگا دیتے ہیں کہ ادھر جانا ہے تو چلو جی یہاں سے ایگزٹ ہو جائے. تو ہم پھر وادی صفرا میں داخل ہو گئے. یہ وادی اسم بمسمہ ہے کہ بالکل ایک یلو کلر کی یہ پوری وادی تھی، یعنی اس کی ریت ایسی تھی کہ بالکل یلو کلر کی تھی، اس لیے وادی صفرا کے نام سے یہ مشہور ہوئی ہوگی. یہ وادی بہت وسیع تھی اور میدان بدر سے متصلاً واقع تھی وہ. تو اب ہم کوسٹل ہائی وے سے آگے یمبو اور ضبا سے ہوتے ہوئے یہ جارڈن کی طرف روڈ جا رہا تھا، لیکن ایک ایگزٹ نظر آ رہا تھا جس میں مدینہ منورہ لکھا ہوا تھا. تو اب ہم جدہ سے اب ہم 265 کلومیٹر سے ہم آگے آ چکے تھے، لیکن صرف پونے 2 گھنٹے یہ مل گئے تھے. تو اب خیر ہم نے ایگزٹ لے لیا اور وہ مدینہ کی طرف ہم نے رخ کر لیا. تو یہیں پہ پہلا مقام پھر بدر کا آتا ہے. اس مقام سے مدینہ جانے والے اس پرانے روڈ یہ سنگل تھا، یعنی پرانی آپ نے اگر لوگوں کی وہ بکس پڑھی ہوں جو اب 1960-70 کے زمانے میں لوگ حج کے لیے آئے تھے تو اسی روڈ سے ہی مکہ سے مدینہ جاتے تھے. اور اس میں آپ نے کہیں پڑھا ہوگا کسی پرانی بکس میں کہ بھی وہ جناب اس کے لیے 12 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا یا 8 گھنٹے کا ہوتا تھا. تو وہ اس لیے کہ وہ سنگل روڈ تھی. لیکن اب یہ ایک بالکل 3 لین موٹر وے بنی ہوئی تھی. تو نہایت شاندار کوالٹی کا روڈ تھا یہاں پہ. اب وہ پہاڑوں کے بیچ میں سے ہم آ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ اتنی اچھی کوالٹی کی موٹر وے بنی ہوئی تھی کہ 150 کی سپیڈ میں بھی آپ اگر رائٹ لیفٹ بھی ہو رہے ہو تو کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی اتنی اچھی کوالٹی کے بنے ہوئے تھے اس میں. تو ہم خیر پہاڑوں میں پہنچے تو اب بدر کا ایگزٹ سامنے آ گیا. تب ہم جدہ سے 300 کلومیٹر تھے اور مدینہ ہمارے سامنے 156 کلومیٹر کا بورڈ نظر آیا تھا، لیکن ہم نے ایگزٹ کر لیا اور بدر کی طرف نظارہ ہم کرنے چلے گئے. تو ایگزٹ سے بدر شہر صرف 5 کلومیٹر ہی تھا اور اس میں ایک خوبصورت پہاڑی نظر آئی. یہ بالکل بلیک کلر کی ایک چٹان بنی ہوئی تھی اور یہ پوری چوٹی جو ہے ایک ریت سے ڈھکی ہوئی تھی، یعنی ہر طرف ریت جو ہے ایک سنہرے کلر کی پوری اس میں بنی ہوئی تھی. اس رنگ کی ریت شاید آپ کو کراچی کے قریب آپ اگر جائیں تو ایک ساحلی گاؤں مبارک ویلیج میں آپ دیکھیں اس طرح کی اس قسم کی آپ کو ایسی لوکیشن آپ کو نظر آئے گی. تو ایک چمکتی دھوپ میں ریت جو ہے وہ آنکھوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی اور انسان جب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھتا ہے تو حیرت سے دنگ ہو جاتا ہے. اور پھر کیوں جائیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا اپنا وجود بھی پکار کر یہ گواہی دے رہا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین. تو بدر چھوٹا سا صاف ستھرا خوبصورت شہر تھا. عہد رسالت میں یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن اب یہ باقاعدہ ایک شہر بن چکا تھا اور اس میں ایک ہاسپٹل نظر آیا. یہاں سے آگے ایک رکی ہوئی گاڑی تھی جس میں عرب فیملی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے وہ کہ جو مرد سے ان سے کہ جنگ بدر کا جو وہ مقام تھا کہ مقام بدر جو ہے تو انہوں نے پھر ایگزیکٹ مجھے بتایا کہ یہاں سے ایسے رائٹ ہو کے لیفٹ ایسے ہو جائیں تو آپ پہنچ جائیں گے اس میں. تو ہم لوگ پھر جنگ بدر کے مقام تک پہنچے اور وہ جو سعودی فیملی تھی انہوں نے سمجھا کہ بھی ان کو کوئی غلطی نہ ہو، وہ ہمارے پیچھے ہو گئے تھے تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. بہرحال ایک مہمان نوازی کے بڑے بھی متاثر ہوئے صورتحال کو. ایک چھوٹے شہروں اور دیہات کے لوگ اس قسم کے مہمان نوازی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں. عربوں میں آپ کو لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ لوگ ایتھیکلی کوئی اچھے نہیں ہوتے، لیکن میرا تجربہ اس کے الٹ ملا ہے کہ اچھے لوگ بہت سے ملے. ٹھیک ہے اکا دکا کوئی بد اخلاقی کوئی کر سکتا آدمی ہوتے ہیں یار، وہ ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن
اچھے لوگ میجورٹی ہی آپ کو نظر آتی ہے۔ اب وہ لوگ جو حجاج اور زائرین کے گروپوں کی خدمت میں جو جاتے ہیں تو وہ پھر لوگ ہمیشہ مشکلات میں ہی ہوتے ہیں کہ ایک لالچی اور خود غرض قسم کے لوگ بھی ملتے ہیں، تو پھر عرب کمیونٹی جو ہے وہ پوری کی پوری وہاں پہ پھر بدنام ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہی چاہیے بھائی اس قسم کی حرکتوں سے۔ جس مقام پہ ہم پہنچے تو اب ایک شہداء بدر کی قبریں تھیں، لیکن قبریں واضح نہیں تھیں۔ ہم نے حدیث میں منقول زیارت قبور کے بارے میں وہی دعا کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جس کا سمپل مطلب یہی ہے کہ ابھی میرے بھائیوں آپ لوگ تو اللہ کے حضور پہنچ گئے، ہم پیچھے ہی آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے۔ یہی سمپل ہے اس کا، اتنے ہی یاد کر لیں تو ہم سمجھ سکتے۔ تو ایک اور گاڑی بھی وہاں پہ رکی، لوگ وہاں پہ بھی رکے، تو ایک چوک ایک باقاعدہ بنا تھا جس میں بہت بڑا ایک کتبہ بنا ہوا تھا جس میں شہداء بدر لکھا ہوا تھا کہ اس میں 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، اور ان کے نام ایسے لکھے ہوئے: صفوان بن وہب، ذو شمالین بن عبد عمر، محجہ بن صالح، عاقل بن کبیر، عبیدہ بن حارث، سعد بن خسیمہ، مبشر بن عبد المنذر، حارثہ بن سراقہ، رافع بن المعلا، عمیر بن الحمام، یزید بن حارث، معوذ بن حارث، عوف بن حارث اور عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے نام آپ دیکھیں تو صرف ایک عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو مکہ کے تھے، ورنہ باقی 13 انصار صحابہ تھے، لیکن بعد میں نے جب ریسرچ کی تو 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے۔ وہ تو انصاریوں میں 6 قبیلہ خزرج کے تھے اور 2 اوس کے تھے۔ تو اس میں عمیر بن ابی وقاص یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں کہ انہوں نے پورا یہ ایران کی فتح انہوں نے کی، اس کے کمانڈر وہ تھے۔ تو عبیدہ بن حارث قریشی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اور جنگ بدر میں پہلے شہید وہی ہوئے تھے اور کافی بزرگ تھے وہ۔ تو میرے سامنے وہ منظر گردش کرنے لگا کہ جیسے قریش کے سامنے سے 3 بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید سامنے آئے۔ اچھا، اس کے لیے وہ جنگ میں یہی ہوتا تھا کہ پہلے 1 to 1 کہ وہ کرتے ہوتے تھے جنگ، اس کا ہو کے پھر اس کے بعد پوری فوج ایک دوسرے پہ پھر وہ کرتے تھے۔ تو پہلے یہی ہوا کہ عتبہ، شیبہ اور ولید نے آ کے ایک چیلنج دے دیا وہ بھی کوئی مقابلے پہ، تو اس کے لیے سیدنا حمزہ، علی اور عبیدہ رضی اللہ عنہ یہ نکلے تھے تینوں۔ عتبہ اور ولید بدترتیب حمزہ اور علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فوراً کچھ سیکنڈ میں ہی قتل ہو گئے تھے، حالانکہ یہ اچھے پہلوان اور جنگجو آدمی تھے لیکن گئے۔ شیبہ نے ذرا تھی اور عبیدہ رضی اللہ عنہ ذرا بزرگ تھے تو وہ زخمی ہوئے تھے، تو اس میں پھر علی رضی اللہ عنہ آ گئے مقابلے میں، اور اس پہ پھر شیبہ بھی اسی زندگی سے یہیں چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آپ نے اگر یہ فلم دیکھی ہو دا میسج، اس میں اس کی پوری انہوں نے ایک شکل پوری دکھائی ہوئی ہے انہوں نے۔ اب حسب روایت پہ یہاں پہ وہی پولیس چوکی نظر آئی تھی، تو ایک پولیس مین بھی نکل آئے اور بڑے درستگی کے ساتھ لوگوں کو کہا کہ بھی آپ نکلو یہاں سے، ہم بھی پھر نکل آئے۔ اب دیوار پر جنگ بدر کا ایک نقشہ بھی پورا بنا ہوا تھا، یہ ایک اعلیٰ کاوش تھی کہ اس میں شہداء کی قبریں بھی بتائی تھی کہ ان کا یہاں پہ وہ شہید ہوئے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر اس سے ہٹ کر اس جگہ پہ تھا کہ جہاں پہ اب وہاں پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اسے مسجد عریش کہا جاتا ہے۔
اور مشرکین کا لشکر اس مقام پہ تھا کہ جہاں پہ اب کھجور کا فارم موجود ہے آج کل، تو اسی مقام پر ایک کنواں اور حوض بھی تھا۔ تو اس کے لیے مسلمانوں نے جنگی حکمت عملی کے لیے ایک تحویل یہ کر لی تھی۔ اس کے لیے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ میں جگہ اپنی رکھی تھی نیچے، تو ایک صحابی نے یہ ریکویسٹ کی تھی ایک مشورے کے طور پہ، اور کیا آپ اجازت دیں تو میں اس میں، کیونکہ میں نے یہ لوکیشن پوری دیکھی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا بتائیں، تو کہا جی آپ ذرا اونچی جگہ پہ آ جائیں، وہاں پہ ایک باقاعدہ چشمہ بھی ہے، تو پانی پہ بھی ہمارا کنٹرول ہو جائے گا اور پھر ہماری سیکیورٹی بھی اچھی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو فوراً قبول فرمایا اور پھر اوپر جا کے سیٹل ہو گئے۔ تو جناب یہ اب یہاں پہ ہوئے تھے، تو اب یہاں پہ لوگوں نے پھر وہاں پہ مسجد بنا دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا قانون دینونت کو ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول کیا رکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے ایک رسول کے ذریعے کسی قوم میں میسج پہنچا دیتا ہے تو پھر اسی دنیا میں جزا یا سزا جو بھی جس کا آیا تو اس کا رزلٹ اسی دنیا میں آ جاتا ہے۔ یعنی ایک طرح کی چھوٹی سی قیامت اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کرتا رہا ہے، اور پوری اس کی ڈیٹیل قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے، آپ کو ملتی ہے اس میں، کہ جس میں تفصیل سے اس لیے کیا گیا تاکہ عام انسان کو پتہ چلے کہ جناب ہمارا رزلٹ بھی ایسا ہی ہونا ہے آخرت میں۔ یعنی ایک قیامت صغریٰ ایک صرف قدرتی آفت ہی نہیں ہوتی، ایک ڈیزاسٹر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھاتا رہا ہے۔ یعنی کسی قوم کا انتخاب کیا، اس میں ایک رسول آئے، رسول نے اللہ تعالیٰ کے میسج کو پہنچایا، اس رسول کے ذریعے قوم کو ایک الٹیمیٹم بھی دیا گیا کہ جناب آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، اگر آپ شرک پہ رہیں گے یا انیتھیکل حرکتیں کریں گے تو پھر آپ کو اسی دنیا میں سزا دی جائے گی، اگر وہ ایسا ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی دنیا میں آ جائے گا، اور جو ایمان لے آئیں گے ان کو اسی دنیا میں جزا بھی مل جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا پھر اس میں۔ تو یہی ایک سلسلہ چلتا رہا جس میں آپ مثلاً سورۃ الاعراف نہیں آپ پڑھ لیں، اور بہت سی صورتوں میں ذکر آتا ہے، جیسے حضرت نوح، ہود، صالح، شعیب، ابراہیم، لوط علیہ السلام، ان سب کے قوموں کے ساتھ یہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھوڑی سی ایک چینج آئی، اس لیے کہ جو ایمان لائے وہ لاکھوں لوگ ایمان لے آئے تھے بنی اسرائیل، جبکہ فرعون اور اس کے جو ملٹری تھی، جو ساتھی تھے، وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے سامنے اسی ریڈ سی کے اندر غرق بھی اللہ نے کر دیا، اس کو کر کے دکھا دیا، تاکہ ایک پریکٹیکلی سزا بھی سامنے آ جائے اور جزا بھی اسی دنیا میں پریکٹیکلی آ جائے، تاکہ باقی عام انسان ان کو پتہ چل جائے یار ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، اس دنیا میں نہ بھی ہوا تو آخرت میں ضرور ہونا ہے، یہ گارنٹی کے طور پہ۔ لیکن رسول کے زمانے میں تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کرتا رہا ہے۔ اب تورات میں آپ پڑھ لیجئے، یہ بائبل کی 5ویں بک استثنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو فرمایا خداوند نے مجھے یعنی موسیٰ سے فرمایا، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے آپ کے مانند ایک رسول برپا کروں گا، اور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈال دوں گا، اور وہ انہیں وہ سب کچھ بتائے گا جس کا میں اسے حکم دوں گا۔ اگر کوئی شخص میرا کلام جسے وہ میرا نام لے کر سنائے گا نہ سنے گا تو میں خود اس سے حساب بھی لوں گا۔ تو یہ ایک وارننگ اس میں تھی۔ تو سیم بنی اسرائیل کے بھائیوں جو بنی اسماعیل تھے، وہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ کی قوم پہ بھی یہ ہوا۔ اچھا، اس کے لیے ایک دلچسپ یہی ہوا تھا معاملہ کہ خود جب یہ مسلسل قرآن کے مکی صورتوں میں پڑھتے جائے تو اس میں یہ ہے کہ بھی آپ میں یہ سزا ایسی آئے گی، ایسی آ سکتی، آپ پہ آئے گی، آپ پہ ایسی، تو وہ پھر مذاق کرتے تھے، جی لائیں جی، کب لائیں گے؟ تو پھر اب خود ہوا یہی کہ
مکہ کے لوگوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے وہ آئے تھے، تو یہ پہلی جنگ بدر کی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کیا کہ آپ بدر تشریف لے آئے تھے تاکہ یہاں پہ جنگ ہو۔ تو اب اس کے لیے خود عربوں نے، مکہ والوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو بھی یہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور ہم اتنے زیادہ ہیں، تو ابھی دیکھنا جس کی بھی فتح ہوئی وہی ایک ان کا دین سچا ہوگا، اور جو اس سے مارے گئے تو پھر وہ جھوٹ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا دیا۔ اب جنگ بدر دراصل قریش کو اسی لیڈرشپ کی ایک پوری سزائے موت کا ایک حیثیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی پر وہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ سے ایک دن میں اپنے مقدس ہاتھوں سے زمین پر نشان لگا دیا کہ فلاں یہ سردار یہاں پہ مرے گا، دوسرا یہاں پہ، تیسرا یہاں پہ، پورا کیا تھا۔ اور پھر پریکٹیکلی صحابہ کرام آپ یہ بتاتے ہیں ایگزیکٹلی وہ یہیں پہ آ کے مرا۔ تو قریش کے سردار عتبہ اور شیبہ کا تو پہلی 1-to-1 جنگ میں حمزہ اور علی رضی اللہ عنہما سے ہوئی تھی، وہ اس وقت مارے گئے تھے۔ جب یہ لوگ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو ایک کرسچن غلام تھے جن کا نام عداس رضی اللہ عنہ، وہ غلام تھے اس زمانے میں، کرسچن تھے، وہ ایمان لائے تھے کیونکہ وہ بہت تفصیل سے بائبل میں تفصیل سے پہلے ہی پڑھ چکے تھے کہ یار اللہ تعالیٰ کا ایسے ہی معاملہ آتا ہے۔ انہوں نے اپنے آقاؤں کے پاؤں پکڑ کے ان کو کہا کہ بھائی آپ نہ جائیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا۔ اور یہ کون ان کے آقا تھے کہ یہ عتبہ اور شیبہ، یہ دونوں بھائی تھے، تو ان کے غلام تھے یہ عداس رضی اللہ عنہ۔ عداس رضی اللہ عنہ کیسے ایمان لائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لائے تھے دعوت کے لیے، تو لوگوں نے بدتمیزی کی اور پتھر کیے تھے۔ تو اب یہ عداس رضی اللہ عنہ غلام تھے، انہوں نے اپنے باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکایا تھا اور وہاں آپ کو کھانا اور سب کچھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو اسی وقت ایمان لائے تھے۔ اس کی تفصیل میں طائف کے سفر میں عرض کروں گا۔ تو بہرحال یہ اس جاہلی سرداروں نے اپنی ایک گھٹیا پن یہی کیا کہ لو یہ کون سا عذاب آنا ہے، ہم زیادہ بڑے جنگجو ہیں، ہم سے کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو وہ گئے اور پھر وہ اسی دنیا میں یہیں پہ سزا ہو گئی۔ عذاب کا اس پہلی قسط مل گئی ان کو، قریش کے لیڈرشپ تو مارے گئے سارے۔ اب دلچسپ بات یہ تھی کہ ابو لہب ایک ایسا سخت منکر تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، وہ ریا، اور اس نے بہانہ یہ بنا دیا تھا بیماری کا، اور اس کے لیے پھر ایک غلام کو دیا کہ تم میری طرف سے تم جنگ کر لو، تمہیں جناب اتنے پیسے دوں گا، پیسے دے بھی دیے ہوں گے کچھ اور وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی پہ بھی سزا اسی موقع پہ کر دی کہ وہ بالکل چیچک کی بیماری اس پہ آ گئی اور یہ سزا کی شکل تھی، اور پھر اس کی قبر بھی اس کو نہیں مل سکی۔ یعنی یہ تھا کہ عرب چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور وہ اس مریض کو ہاتھ بھی ٹچ نہیں کرتے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کل ہمارے یہاں کرونا جس کو اس کو کوئی ٹچ نہیں کرتا، تو سیم ایسی حالت اس زمانے میں تھی کہ عربوں میں۔ تو اب ہوا یہ کہ ابو لہب اسی چیچک سے خود ہی اسی دن ہی مر گیا کہ این اس ٹائم کے جب یہ جنگ بدر ہو رہی تھی۔ تو اب اپنے بیٹوں نے اب سوچا کہ یار اب اس کا کیا کریں، تو اس کے لیے انہوں نے بہت سارے پیسے دے کے کچھ افریقی غلاموں کو کہا کہ بھئی تم اس طرح کرو کہ ڈنڈا لے کے یہ لاش کو ایسے پھینک کے تو تم کہیں نہ کہیں دفن کر دو۔ تو وہ ڈنڈے سے اسی طرح گھسیٹ کے لے کے پھر مکہ سے باہر لے گئے اور وہاں پہ اس کے اوپر کوئی پتھر وتھر اوپر ڈال کے قبر بنا دی۔ تو یہ حالت ہوئی تھی ابو لہب کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اچھا، جنگ کے واقعات میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ ایک قافلہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ ایک بزنس کے لیے وہ گئے ہوئے تھے فلسطین میں، وہاں سے آ رہے تھے اور کوسٹل ہائی وے سے گزر رہے تھے۔
پہلے مکہ والے پہلے ہی یہ حرکت کر رہے تھے، 2 سال گزرے تھے ابھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مدینہ میں بنی تھی، تو وہ مدینہ پہ کچھ طاقت کر کے رات میں کچھ نہ کچھ لوٹ مار کر لیتے ہوتے تھے. تب اس لیے ایک جوابی کارروائی پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہی اجازت دی کہ ٹھیک ہے، آپ ان کے قریش کے قافلے پہ آپ حملہ کریں. تو یہ قافلہ، اس میں مکہ کے بہت سارے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، اور یہ قافلہ بچانے کے لیے اب ان کو آیا کہ یار کہیں یہ نہ ہو کہ یہ مدینہ والے کہیں ہمارا قافلہ جو ہے نا اس پہ حملہ نہ کریں، یہ نہ ہو ہماری پوری انویسٹمنٹ جو ہے وہ سب لاس جو ہے اس میں آ جائے. اس لیے وہ 1000 آدمیوں کو لے کے لشکر لے کے آئے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو کچھ نہیں کیا، کوئی ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ وہ تو نکل گئے، لیکن اب این اسی کوسٹل ہائی وے سے وہ آ رہے تھے نا، تو اب وہیں کے اس کے قریب بدر کے مقام پہ وہ لشکر بھی آ گیا جو مکہ کا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں صحابہ صرف 313 تھے، تو ان کے ساتھ تشریف لائے تھے. اب یہ بدر ہوئی تھی، لیکن رزلٹ اب دیکھیے کیا ہوا کہ ایک 1000 کا لشکر اور ایک 300 کا لشکر. جب جنگ ہوئی تو اس میں صرف 14 صحابہ ہی شہید ہوئے، جبکہ 70 کفار قتل ہوئے، اور وہ 70 جو ہے وہ لیڈرز تھے، اور 70 ایسے تھے کہ جو قیدی ہوئے ان کو، اور باقی سب نکل کے بھاگے. تو یہ اس کا رزلٹ ہوا. آئیے میں قرآن مجید کا آل عمران کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ جس کی صورت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ یہ ہوا تھا. ارشاد ہوا، بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی، حالانکہ اس وقت آپ بہت کمزور تھے، تو اللہ سے ڈریے کیونکہ اللہ شکر گزار بن سکیں آپ. اس وقت کو یاد کیجئے رسول کہ جب آپ اہل ایمان سے کہہ رہے تھے کیا آپ کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتوں سے آپ کی مدد کروں؟ بے شک اگر آپ صبر کریں اور اللہ سے ڈریں تو جس آن دشمن آپ پر چڑھائی کریں گے تو اس دن آپ کا رب 3000 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں کو آپ کی مدد کرنے کھڑا کر دے گا. یہ بات اللہ نے آپ کو اس لیے بتا دی تھی کہ آپ خوش ہو جائیں اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے. فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا اور دانا اور بینا ہے. یہ مدد وہ اس لیے آپ کو دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے اور انہیں ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائے. تو یہ اللہ کی پلاننگ یہ تھی. اور وہ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مدد کے لیے بتایا تھا، ایک تو یہ کہ صحابہ کرام وہ سیٹسفائی بھی ہو جائیں کہ یار وہ ٹھیک ہے لشکر ہمارا چھوٹا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی مدد آ رہی ہے. اور اللہ کی مدد اسی طرح آئی کہ فرشتوں نے سائیکولوجیکلی ان منکروں کے ذہن ایسے کر لیے کہ وہ پھر کوئی زیادہ کر ہی نہیں سکے وہ کوئی لڑائی، اور فوراً آسانی سے ان کی بس گردنیں کٹتی چلی گئی اور کچھ نہیں ہوا. اس کے لیے کچھ صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، اور اس کے لیے پھر یہ تھا کہ اب کچھ ایسے بھی اس منکرین کے لشکر میں تھے کہ جو اتنے کٹر نہیں تھے لیکن اپنی قوم پرستی کے لیے آئے ہوئے تھے، تو اس کے ہاتھوں یعنی ان پہ سزا بھی نہیں آئی تھی، تو اس لیے کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے. اب ان پہ صبر کا امتحان بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اب آگے چلتے ہیں. یہ آپ دیکھیے تو آپ کو تفصیل سے سورۃ الانفال میں اسی جنگ بدر کا پورا ذکر ہے کہ اس میں ہوا کیا تھا. فرمایا، ارشاد ہوا، یاد کیجئے وہ موقع جب کہ اللہ آپ سے وعدہ کر رہا تھا کہ آپ کے گروہ میں سے ایک آپ کو ضرور ملے گا. آپ چاہتے ہیں کہ کمزور گروہ سے آپ کا سامنا ہو جائے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر کے دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ثابت ہو جائے اور باطل خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اور وہ موقع یاد کیجئے کہ جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں.
یہ بات اللہ نے اس لیے فرمائی کہ آپ کی خوشخبری ملے اور آپ کا دل مطمئن ہو، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب اللہ غنودگی کی شکل میں آپ پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے آپ کے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ آپ پاک رہیں اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کر ڈالے، آپ کی ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے آپ کی قدم جما دے۔ اور وہ وقت جب آپ کا رب فرشتوں کو وہی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دل میں رعب ڈال دیتا ہوں، پھر تم ان کی گردنوں اور جوڑوں کو ضرب لگاؤ۔ اس میں یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا تھا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے اللہ نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کا سزا، تم لوگوں کی سزا۔ اب اس کا مزہ چکھو اور تمہارے معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والے کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ حقیقت یہ کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اے نبی، آپ نے ان کی طرف ریت نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پھینکی تھی۔ مومنین کے ہاتھوں کو اس کام میں استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ مومنین کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزارے۔ بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو آپ کے ساتھ ہے، کفار کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ پھر کرو گے اور ہم بھی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری فوج خواہ کتنی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ بے شک اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں تھا جب اے رسول کے جب آپ ان کے درمیان مکہ میں موجود تھے، اور نہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ انہیں عذاب دے دے۔ لیکن اب وہ کیوں نہ ان پر عذاب نازل کرے جب وہ مسجد الحرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے جائز متولی نہیں ہے۔ اے رسول، آپ ان سے کہیے کہ اگر یہ اب بھی باز آ جائیں اور جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے، لیکن اگر یہ اپنی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے۔ یاد کیجئے وہ وقت جب آپ وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ آپ سے نیچے ایک ساحل کی طرف تھا۔ اگر اس سے پہلے آپ کا مقابلہ ان سے ہوتا تو آپ ضرور پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے ہوا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے اور وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا۔ اور یاد کیجئے وہ وقت جب اے رسول اللہ آپ کو آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ آپ کے ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور آپ لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں بحث شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے آپ کو اس سے بچایا، وہ سینوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب اللہ نے ان کی نگاہ میں آپ کو اور آپ کی نگاہ میں انہیں کم کر دکھایا، تاکہ جو بات ہونی ہے اللہ اسے ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی اس پوری سورۃ الانفال کی 5 to 44 کی آیات میں تفصیل ہے، تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں یہی تھا کہ بھی ایک آسان لشکر وہی ہوگا کہ جو پورا بزنس لے کے وہ آیا اس کے ساتھ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیڈرز کو مارنا چاہ رہا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود مکہ کے اس پورا جو قافلہ بزنس کا تھا ان کو جانے دیا، اور یہی جو سخت پہلوان والے لوگ ان ساروں کو لے آئے، اور لے کے جب پھر ہوا
تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ سائیکولوجیکلی ان کو ایسا ڈرا دیا اور صحابہ کرام کے دل ایسے مطمئن کر دیے کہ ان کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے، اور جب ہوئی تو آسانی سے پورے کے پورے کو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ سفر سے واپس آ کر جب میں نے یہ آیات پڑھی تو پھر اس کا معاملہ پہلے بھی تھا کہ میں پڑھی تھی، لیکن اب جا کے جب وہ لوکیشن دیکھی تو پھر صحیح پورا سینیریو سامنے آیا، تو یہ ایک فائدہ ہوا مجھے۔ تو ہم پھر اب دیکھا وہ مسجد عریش پہلے جا کر دیکھی کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنا خیمہ وہاں پہ بنایا تھا۔ تو پھر جب ظاہر کہ آبادی جب آئی تو انہوں نے یہاں پہ مسجد بنا دی تھی، تو وہ دیکھی میں نے، اور دیکھ کے پھر ہم پھر والدہ نے بچوں نے کچھ کھانے پینے کے لیے کہا، تو پھر بدر شہر کے ایک وہاں پہ میں نے دیکھا تو ایک بکالے کے جو مالک تھے تو وہ ایک خان صاحب تھے جو چارسدہ کے وہ بزرگ تھے، تو وہ پٹھانوں کی روایتی مہمان نوازی کے ساتھ امین تو مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئے، اور جب میں نے وہ چیزیں لیں انہوں نے پیسے نہیں لیے۔ میں نے بڑی ریکویسٹ ان سے کی کہ بھیا پلیز یہ آپ لے لیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا چلو اگر تم اتنی بہت تاکید کر رہے ہو نا پیسے کی تو پھر آؤ میرے ساتھ چائے پیو۔ تو ان کی دکانداری کا وقت تھا اس لیے میں نے مناسب بھی نہیں سمجھا۔ تو ایک عرب بزرگ بھی وہاں پہ تشریف فرما تھے، وہ اب میرا انٹرویو کرنے لگے۔ اب مجھے جتنی عربی اس زمانے میں آتی تھی تو سوال کا ان کو جواب دیا، اور باقی وہ خان صاحب جو انہوں نے بھی ایکسپلین کرتے رہے پوری سچویشن۔ پھر اب ہم بدر شہر سے نکلے اور جدید موٹر وے پہ آ گئے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت 2006 میں یہ نئی موٹر وے بنی تھی، ایک پہاڑی موٹر وے، اور دلچسپ یہ تھا کہ بالکل کروز ایسے بنے ہوئے تھے کہ آپ جتنی سپیڈ پہ بھی ہوں تو کوئی گاڑی الٹتی نہیں تھی، ایسی اچھی بنائی ہوئی تھی۔ اب بدر کے بعد الحسینیہ، الخیف، الخرمہ اور الحمرہ کے ایگزٹ آئے، تو یہ چھوٹے چھوٹے قصبے ہوں گے، اور اس کے ساتھ پرانی سنگل روڈ بھی سامنے نظر آ رہی تھی، جس پہ پرانے زمانے میں لوگ جب حج عمرے کے لیے آتے تھے تو وہ یہاں سے بسوں سے جاتے ہوتے تھے، اور اس سے پہلے لوگ جو ہے وہ ایسے اونٹ اور گھوڑوں کے ذریعے ہی جاتے ہوں گے پہلے۔ آگے وادی الجحی اور پھر المسیجد اور الفریش قصبے آتے تو 50 منٹ میں ہم بدر سے لے کے مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ حرم نبوی کے حدود سے انٹر ہوئے تو وہی طریق الہجرہ میں ہم آ گئے۔ یہ وہی طریق الہجرہ ہے کہ جو مکہ سے مدینہ ڈائریکٹ جو موٹر وے آتی ہے اس میں ہم آ گئے۔ تو پھر اس کے بعد جبل غیر کا وہ پہاڑ نظر آیا، یہ وہ جبل غیر ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک مدینہ منورہ کو ایک حرم کی حیثیت دی تھی، یعنی کوئی بھی مدینہ پہ حملہ نہ کرے۔ تو پھر یہ سچویشنز ہیں پوری۔ تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ تھی۔ اب مسجد نبوی پہ ہم پہنچے، وہاں جا کے جو نماز پڑھی وہ تو پڑھی، لیکن اب یہ بھی تھا کہ جناب باقی جنگ کے جو دوسری لوکیشنز ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ اب نماز پڑھ لی تو پھر احد کی طرف ہم چلے کہ یہ دوسری بڑی جنگ جو مدینہ میں ہوئی تھی۔ تو یہ احد پہاڑ ہے، مسجد نبوی سے احد پہاڑ صرف 10 منٹ کا ہی راستہ ہی ہے۔ تو 10 منٹ آیا تو آپ ایزیوم کر لیجئے کہ اتنے ہی 10-15 کلومیٹر اتنا ہی ہے۔ تو مسجد نبوی کے باب فہد گیٹ سے بالکل احد پہاڑ نظر آتا ہے مسجد نبوی میں بھی۔ تو یہاں سے بالکل سیدھی ایک روڈ احد کی طرف جا رہی تھی، تب ہم نے اس کے بجائے خالد بن ولید روڈ وہ لیا کہ یہاں پارکنگ سے اس کا فاصلہ کم تھا۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ رنگ روڈ سے ہو کے ہم احد کی طرف گئے اور پھر اس کے دامن میں پہنچ گئے۔ تو یہ ایک بالکل براؤن کلر کا پہاڑ ہے اور اچھا بڑا ہے، اونچا سا ہے۔
تو اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتا. تو امیجن کریں کہ یہ اتنی کی خوبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اکثر تشریف لایا کرتے تھے. پہاڑ کی بلندی کچھ زیادہ اونچی بھی نہیں ہے لیکن پھیلاؤ کافی ہے. تو احد کے دامن میں چھوٹی سی ایک پہاڑی بھی نظر آئی تو یہ تیر اندازوں کی پہاڑی کے نام سے مشہور ہے. اب اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں آپ سے. ایسا لگتا ہے کہ ایک مرور زمانہ سے یہ پہاڑی گھس کر اب کچھ چھوٹی ہوگی. ہو سکتا ہے اس زمانے میں شاید تھوڑی سی بڑی پہاڑی ہوتی ہوگی. تو پہاڑ کے دامن میں شہدائے احد کا قبرستان تھا. تو اس میں 4 دیواری لگائی ہوئی تھی تاکہ لوگ قبروں پہ نہ جائیں کہ باہر سے ہی دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے جو کرنی ہے. اب قبر بھی ایک ہاتھ سے زیادہ بلند نہیں تھی. قبرستان کی دیوار پر ایک بورڈ تھا جس میں عربی، انگلش، اردو اور کئی اور زبانوں میں ایک وہ حدیث لکھی ہوئی کہ جس میں قبر پرستی کی مذمت کی گئی ہے. کہ بھی قبر پرستی کیا ہے کہ انسان قبر پہ جا کے اور ان بزرگ سے پوجا کرنے لگے اور اس کی شکل یہی ہوتی ہے کہ لوگ انہی بزرگ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو بھی وہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. تو یہ پورا لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص بھی جبرن اپنا عقیدہ مسلط کرے تو یہ ایک ضد بھی ہو جاتا نا. یہ پاکستان انڈیا کے کلچر میں تو یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھایا ایک دوسروں کو تو وہ پھر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے. لیکن عرب میں شروع میں ان کے یہاں بھی ہوا لیکن انہوں نے پھر یہ اچھا کیا کہ لوگوں کو بس ایک تربیت اس طرح سے کر دی کہ لکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بتا دیں. ایک متعصب شخص سے کے لیے دوسرے مسلک کے کسی فرد کو ایک دشمن کی بات ہی بنتی ہے نا. تو اس میں تعصب اور منفی ذہنی پیدا ہوتا ہے. تو اس کو بچانے کا بڑا اچھا طریقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہی لکھے ہوئے آ جائے. بندہ جو بھی پڑھ لے گا اسے سمجھ آ جائے کہ یار قبرستان میں ہمیں کیا کرنا. تو جناب یہ اصلاح کا اصل طریقہ یہی ہے. اس کے لیے ایک بڑے اسکالر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں ان کی اپنی بک میں. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اپنی رائے کو درست سمجھتے ہیں لیکن اس غلطی کا امکان تسلیم کرتے ہیں ہم کہ مخالف کی رائے کو غلط سمجھتے ہیں لیکن یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی بات درست ہو اور ہو سکتا ہے ہماری غلط ہو. تو اس لیے وہ اتنا اوپن ذہن کے ساتھ سوچتے تھے وہ پرانے بزرگ جو ہے. تو یہ تھا مرحلہ. جنگ احد کا میں عرض کر دوں کہ اس میں کیا ہوا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صدا کی ایک ایکشن ہوا تھا اس میں. یعنی اب ہوا یہ کہ اب یہ 3 سال ہوئے. یعنی اب بدر کا 1 سال گزرا تھا. وہ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 2 سال بعد جنگ بدر ہوئی تھی. اب جو لوگ بھاگ گئے تھے اب وہ دوبارہ آ کے سیٹل ہوئے. کچھ اور قبیلوں کے بھی بندے اکٹھے کیے 3000 بندوں کو لے کے اب مدینہ پہ دوبارہ لشکر جرار لے کے مدینہ پہ حملہ کرنے لگے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا کہ اب بدر کی جنگ میں مکہ کے منکر لیڈر سارے ہی مارے گئے تھے. 70 کے قریب تھے وہ بندے. اب مکہ کے سردار وہ ابو سفیان تھے جو کچھ عرصے بعد ایمان لائے تھے. تو اب لیکن ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو اب وہ اسی لشکر کو لے کر وہ آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مدینہ منورہ میں بہت پھیل گئی تھی کہ جو اب سے 1 سال پہلے 313 صحابہ تھے اب وہ 1000 ہو گئے تھے. اب وہ آئے تو اب وہ اسٹریٹجک پلاننگ کے لیے شروع ہوئے. تو اس میں 1000 میں سے 300 وہ تھے کہ جو منافقین تھے. تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر رہ کے ہم سیکیورٹی کرتے ہیں. اور عبداللہ بن ابی جو منافقین کا ہیڈ تھا تو اس کی رائے بھی یہی تھی. لیکن اب صحابہ کرام بہت سے نئے ایمان لائے تھے اور بہت سارے نوجوان تھے. انہوں نے یہی ریکویسٹ کی کہ جناب باہر کھل کے ہم کلی جنگ کرنا چاہ رہے ہیں
اس لیے کہ بدر میں ہم شامل نہیں ہوئے تھے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے صحیح طرح سے ہم بھی آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا جو حکم ہے امرہم شورا بینہم کے مل جل کے فیصلے کریں، تو آپ نے اسی پہ کیا، اور اب میجورٹی یہی چاہ رہی تھی کہ کھلی جنگ ہم کریں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا۔ لیکن اس سے پھر رزلٹ یہ بھی ہوا کہ جو عبداللہ بن ابی جو منافق اپنے ساتھیوں کو لے کے پورے لے کے نکل رہے جی ہماری بات نہیں نہ مانی، ہم نہیں اب کریں گے جنگ، وہ نکل کے بھاگ گئے۔ تو چلو اچھا ہوا کہ اس طرح سے ان کی منافقت بھی سامنے آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم تھا، لیکن صحابہ کرام کو تو نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کو دکھانا تھا کہ یار کون منافق بندے ہیں، وہ بھی سامنے آ جائے۔ تو مدینہ سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے پاس وہاں پہ پڑاؤ وہاں پہ کیا، اور جنگی حکمت عملی کے لیے ایک پہاڑ کو اپنی بیک سائڈ پہ رکھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، سامنے سے آئے۔ تو آپ اسٹریٹجی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی اسٹریٹجی بھی کیسی شاندار ہوتی تھی۔ پھر کفار کا لشکر سامنے آیا، پہلے ہی حملے میں ابو بکر، عمر، علی، ابو دجانہ، ابو عبیدہ اور حمزہ رضی اللہ عنہم، ان کا وہ 1 to 1 والی جنگ ہوئی، اور پھر 20 منکرین تھے وہ آئے تھے مقابلے میں، اور وہ سب قتل ہو گئے۔ اچھا وہ جیسے ہی ہوا تو کفار کے چھکے جو ہے چھڑا دیے اس میں، اور وہ اپنے 20 افراد کے قتل کو دیکھ کے وہ بھاگنے لگے۔ اب اسلامی لشکر میں اب یہ تھا کہ اب ظاہر ہے کہ نئے نئے ایمان لائے تھے، ابھی ان کی پوری تربیت نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے فوکس کیا کیا کہ مال اور اسباب ان پہ ہم لوٹیں تاکہ یہ پوری غنیمت ہمیں مل جائے۔ تو وہ جناب چھیننے لگے تھے منکرین سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ کچھ نئے نوجوانوں کو رکھا ہوا تھا کہ بھی آپ نے ہمیشہ وہیں پہ رہنا ہے، باہر نہیں اترنا آپ نے، تاکہ اس لیے کہ اگر کوئی بیک سے اگر لشکر آئے تو آپ نے تیروں کے ذریعے ان کو روک دینا آپ نے۔ لیکن اب ظاہر کے نئے نئے ایمان لائے تھے تو ان کی تربیت ابھی نہیں ہوئی تھی، تو وہ اس لیے وہاں سے بھی نکل کے بھاگ کے آئے تاکہ وہ بھی یہ مال غنیمت جو ہے وہ حاصل کریں، وہ اس کے لیے اتر آئے تھے۔ اب لشکر کفار میں سب سے جو نوجوان تھے وہ خالد بن ولید تھے، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں تو آئے اور بڑا انہوں نے کام کیا، لیکن جنگ احد کے زمانے میں وہ مکہ کے لشکر ہی میں تھے، اور ان کو ایک پوری جو ایک حکمت عملی، پوری اسٹریٹجی وہ بہت اچھی بچپن میں ہی ان کی اچھی ہوتی، اور ان کے والد ولید تو پہلے جنگ بدر میں وہ تو مارے جا چکے تھے۔ تو اب سپر جینیس کے اعتبار سے اسٹریٹجیز کے معاملے میں خالد بن ولید تھے عربوں میں، تو انہوں نے اب یہ اسٹریٹجی کی کہ یہ اب مکہ کا لشکر پورا بھاگ رہا ہے، تو انہوں نے ان کو کہا بھی تم تھوڑا رکو سی، اور پھر وہ چھوٹا سا لشکر لے کے اس پہاڑی کی بیک سے نکل آئے۔ اب وہاں پہ ان کو تیر کو روکنے کے لیے جو تھے وہ پہلے ہی اتر کے نیچے آ گئے تھے، اور اس میں سے چند ایک ہی رہ گئے تھے، تو انہوں نے خیر تیر جتنے کیے لیکن کچھ ان کو بھی لگ گئے، وہ شہید ہو گئے۔ اور اب لشکر پیچھے سے بیک سائڈ سے کیا تو اس میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ شہید ہوئے اس میں، اور اس میں سب سے نمایاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے قتل بڑے بڑے لیڈرز کو پہلے بدر میں کیا تھا تو اور ابھی احد میں بھی کر چکے تھے، تو اب وہ بھی شہید ہوئے۔ اس کے لیے یہ ہوا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ جو ہے یہ ایک خاتون جو کہ ابو سفیان کی بیگم تھیں، تو ان کے اپنے بھائی اور والد کو بدر میں مارے گئے تھے، اور وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہی قتل ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے غلام کو کہا تمہیں آزاد بھی کرتی ہوں، اتنے پیسے بھی دیتی ہوں اگر تم حمزہ کو یہ قتل کر لو۔ تو وہ اچھے ماہر ہوا تھے جنگجو، تو انہوں نے ایسا تیر
کیا کہ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو اور وہ شہید ہوئے اس میں. تو یہ ہوا، لیکن یہ بہت عرصے بعد وہ خود ہی مان لے آئے تھے. تو انہوں نے پھر یہی کہا تھا کہ یار دنیا کے سب سے نیک آدمی کو بھی میں نے قتل کیا اور سب سے برے آدمی کو بھی میں نے قتل کیا. اور کس کو؟ برے کو انہوں نے قتل کیا تھا کہ یہ مسلمہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کو بھی انہوں نے کیا تھا. اچھا، پتھراؤ بھی ساتھ تیزی سے آیا اور وہ سب معاملہ ہوا. اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے کہ آپ کے دانت پہ بھی پتھر گرے اور وہ ہوا معاملہ. اب اس میں چند سابقون الاولون صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، باقی پورا لشکر ادھر ادھر وہ ہو چکا ہوا تھا اور سب کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کریں. تو اس میں ابو بکر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما نے جان پر کھیل کر آپ کو حفاظت کرتے رہے اس میں. اور اس میں طلحہ رضی اللہ عنہ نے تو یہ بھی کیا کہ کئی تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ پر اس تیر کو روک لیا اور ان کے اپنا ہاتھ بھی زخمی ہوئے اور ساری عمر پھر ان کے وہ رہے ان کے. اچھا، بعض لوگوں نے ایمان ترک کرنے کا بھی آیا کہ یار یہ لگتا ہے کہ یہ جو اللہ کہہ رہا تھا کہ یہ عذاب آئے گی تو یہ عذاب تو نہیں آئی، تو وہ اس لیے اس کو نکل کے اب وہ نئے نئے ایمان لائے تو وہ نکل کے بھاگنے لگے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کھچی طاقت کو اکٹھا کیا اور اسی پہاڑ کی غار میں کچھ سیٹل ہوئے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر اب یہ معاملہ یہ کیا کہ تھکن ایسی بنا دی کہ خود پورا لشکر چھوڑ کے بجائے اس کے کہ وہ مدینہ پہ حملہ کرتے، شہر پہ وہ چھوڑ کے نکل کے بھاگ کھڑے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مسئلے کا حل کر دیا. اچھا، غزوہ بدر میں تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون دینونت میں سامنے آیا تھا نا کہ ایک ایک لشکر آسانی سے مارے گئے. تو اس قانون کو اب ایک اسکالر یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھی اس میں یہ معاملہ کہ اگر ہم نماز پڑھیں اور فوراً 1000 روپے مل جائیں اور نہ پڑھیں تو ایک پورا کوڑا اگر مارا جائے، ایک ڈنڈا لگے، تو ہم میں سے کوئی ہے کہ جو نماز پہ چھوڑے گا؟ آپ خود سوچیں، آپ نماز پڑھیں، $1000 آپ کے آ جائے اگر فوراً ہاتھ میں، اور نہ پڑھیں تو ڈنڈا پڑے، تو پھر کیا آپ نماز چھوڑیں گے؟ تو نہیں ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان یہی کرنا ہوتا ہے کہ تاکہ نیکی یا برائی کی سلیکشن اب خود کریں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کیا تھا اور یہ بنی اسرائیل میں بھی ایسے ہوتے رہے اور صحابہ کرام پہ بھی ہوا کہ کچھ گھنٹوں کے لیے ان کے لیے ایک مشکل آئی کہ کچھ شہید 70 صحابہ شہید ہوئے اور زخمی ہونے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے اور بہت سے سابقون الاولون بھی ہوئے، لیکن پھر بھی ثابت قدمی رہی ان کے یہ معاملہ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ پوری معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سزا کا ہوا سلسلہ، اور بنی اسرائیل نے جب اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، تو مسلسل ان پہ سزائیں ہی نظر آتی ہے. پورے آپ خود جیوز کی ہسٹری کو آپ پڑھ لیں، خود انہوں نے جیسی لکھی ہوئی ہے اس کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ مسلسل سزائیں ان کو پڑتی چلی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی. پھر اس کے بعد جب انہوں نے جنگ نہیں کی تو سکون سے رہے بڑا عرصہ، لیکن پھر جب انہوں نے وہ کیا تو پھر دوبارہ خود کرسچنس کے ہاتھوں ان کو بہت مار پڑی ہے. ابھی آپ سے پچھلی صدی میں دیکھ سکتے ہیں ہٹلر کے ہاتھوں جیوز کو کتنا بری طرح ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو اس سے یہ ہوا تھا. اور پہلی بڑی سزا تو ایک رومن لشکر کہتے نبوکد نظر نہیں یہ پہلے عراق کے تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ سزا بنی اسرائیل کو ہی آئی تھی، اور پھر ٹائٹس تھے یہ رومن امپائر کے، انہوں نے کی تھی. اور کیسے ہزاروں لاکھوں
ان کے مارے گئے بندے اور جو بچے تو مختلف جگہوں پہ جا کے کئی صحراؤں میں جا کے پھر وہ رہے. اور اب دیکھ لیں، اب آپ کہنے کو کہیں تو اسرائیل کچھ سیٹل ہوا ہے لیکن ابھی بھی وہ امریکہ کے انڈر ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں اسے واضح کیا ہے کہ دل شکستہ نہ ہوں. اب یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اب وہ ظاہر ہے کہ جنگ احد ہوئی جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور منکرین بھی 70 کے زیادہ مارے گئے لیکن باقی بھاگ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل شکستہ نہ کرو، غم نہ رہو، آپ ہی غالب ہو کر رہیں گے اگر آپ مومن ہیں. اس وقت اگر آپ کو چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی چوٹ آپ کے ذریعے ہی مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. یہ تو زمانے کی نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. آپ پر یہ وقت اس لیے لایا گیا تھا کہ اللہ آزمانا چاہتا تھا کہ آپ میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقع حق کے گواہ ہیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں اور وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کفار کو سرکوبی کر دینا چاہتا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ تو آزمایا ہی نہیں کہ آپ میں سے کون ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کے خاطر صبر کرنے والے. آپ تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے مگر اس وقت کی بات تھی کہ جب موت سامنے نہ آئی تھی. لیجیے اب وہ سامنے آ گئی اور آپ نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں. پھر کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل بھی کر دیے جائیں تو آپ لوگ کیا ایمان کو پھر کر چلے جائیں گے؟ آپ یاد رکھیے کہ جو الٹا پھرے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ جزا دے گا. کوئی ذی روح اللہ کی اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے کتنی نبی ایسے گزر چکے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی. اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہ ہوئی، انہوں نے کمزوری نہ دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. ان کی دعا بس یہی ہے کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں آپ کے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے مجھے معاف کر دیں، ہمارے قدم جما دیجیے اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیں. آخر کار اللہ نے ان کو دنیا میں سرفرازی کی صورت میں بدلہ بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت میں عطا کیا ہے. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل کرنے والے لوگ پسند ہیں. اللہ نے مدد کا وعدہ جو آپ سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم میں آپ ہی ان لوگوں کو قتل کر رہے تھے، مگر جب آپ نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا تو جو ہی وہ چیز اللہ نے آپ کو دکھائی جس کی محبت میں آپ گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت کے، تو ہم اپنے امیر کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے تھے. اس لیے آپ میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. تب اللہ نے تمہارے کفار کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کر لیں، اور حق یہ کہ اللہ نے پھر بھی آپ کو معاف کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. یاد کیجئے کہ جب آپ بھاگے جا رہے تھے کسی طرف پلٹ کر دیکھنے کی کا ہوش آپ میں نہیں تھا اور رسول آپ کو پیچھے سے پکار رہے تھے، تو اس وقت آپ اس روش کا بدلہ اللہ نے آپ کو یہ دیا کہ آپ کو رنج پر رنج ہی دیا تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو یہ سبق ملے کہ کچھ آپ کے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت آپ پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو جائے. اللہ آپ کے ان اعمال سے باخبر ہے. اس غم کے بعد پھر اللہ نے آپ میں سے کچھ لوگوں پر ایسے اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے.
ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کی جاہلانہ گمان کرنے لگے۔ آپ میں سے جو لوگ مقابلہ کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کمزوریوں کے باعث شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ نہایت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ رسول کے پکار پر لبیک کہا، تو ان میں سے جو اشخاص نیک اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر پوری سورہ آل عمران میں تفصیل سے ارشاد فرمائے 142 to 172 کی آیات میں تفصیل سے بتایا کہ بھی دیکھو، اب یہ دیکھیں کہ جو نئی ایمان لائے تھے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو وہ سوچ کے بھاگنے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتایا اور اس کے ساتھ تفصیل سے ان کو بتایا کہ معاف بھی کر دیا، تو پھر ان کا دل بھی مطمئن ہوا اور وہ دوبارہ سچے ایمان پہ بھی آ گئے، اور جو منافق تھے وہ پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔ تو جناب یہ صورتحال تھی۔ اب جناب ہم پورا دیکھ کے پورے احد کی پوری لوکیشن کو دیکھ رہے تھے، تو اب دیکھا کہ کریڑی پہ لوگ کھجوریں بیچ رہے تھے اور افریقی خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی، جو اشیاء پہ ایک دکانیں تھی لگا کے کچھ ایک باپردہ لباس میں کچھ چیزیں بیچ رہی تھیں، یعنی پردہ لگا کے وہ خواتین بیچ رہی تھی چیزیں، اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے جڑی بوٹیاں اور اس قسم کی چیزیں وہ بیچ رہی تھیں۔ اور یہ افریقہ کے کلچر میں یہ ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں سے ہی اپنا علاج کرتے ہیں، تو خواتین وہ بہرحال بیچ رہی تھیں وہاں پہ۔ اور یہ بھی دیکھا کہ ایک بہت سی سستی اور اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں مدینہ میں ملتی ہیں، اور وہاں پہ وہ عجوا کا زیادہ وہ اعلان کر رہے تھے۔ عجوا کا میں پچھلے لیکچر میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عجوا پسند تھی، تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے کہ یہ بھی دین کا حکم ہے، تو لوگ زیادہ وہ خرید لیتے ہیں، زیادہ ایکسپینسو، اس لیے وہ سیل ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک بس یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجوا پسند تھی، بس یہ بات ہے۔ تو آپ کو بھی وہی پسند ہے تو آپ بھی لیں۔ تو وہ بہرحال میں نے بھی خیر لی، آدھا کلو لے لی، کیونکہ عام کھجور جو ہے اچھی کوالٹی کی کھجور وہ 20 ریال میں مل جاتی مدینہ میں، لیکن عجوا 50 ریال میں ملتی، تو اتنا یہ فرق تھا۔ یہاں سے رخصت کر کے ہم پھر گاڑی پہ احد کہ پورا ہم نے اس کے گرد چکر کیا تاکہ ہر طرف کی لوکیشن سامنے آتی جائے، تاکہ جنگ میں اس طرح سے یہ ہوا ہوگا، اس طرح کا یہ۔ اور احد کے اوپر ہی ایک کئی غاریں تھیں، تو ان میں سے کوئی ہوگی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس ٹائم پہ کچھ ٹائم کے لیے وہاں رکے تھے، اور صحابہ کرام بھی تھوڑا سا ان کو سکون آ گیا، اور منکرین تو وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ احد کے آخری کونے پر مدینہ کی ایک تیسری رنگ روڈ نظر آ رہی تھی۔ اب ہم احد کی طرف آئے، اور پھر پہاڑ عمودی چٹانوں پر تھی کہ یہاں سے کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا اس پہاڑ پہ۔ تیسری رنگ روڈ سے ہم نکلے تو پھر اب تیسری رنگ روڈ جو ہے حرم مدینہ کی ایک باؤنڈری بنائی گئی ہے۔ اب جمعے کا ٹائم قریب تھا، تو ہم پھر تیزی سے چلتے چلتے علی بن ابی طالب روڈ پہ آئے، جو سیدھی مسجد نبوی پہ پہنچتی ہے، تو ہم پھر پہنچ گئے۔ تو جناب اس سفر کا اسپیشلی اس لشکر احد اور اس سے پہلے بدر کی ہم بات کر چکے ہیں، اب رہ گئی خندق کی بات۔ تو خندق کا بھی میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ یہ لیکچر ذرا لمبا ہو گیا، لیکن چلیں آپ کے لیے انٹرسٹڈ ہوگا معاملہ، شاید اس لیے میں نے ان سارے کو ایک ہی لیکچر میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ اب آگے عصر کی نماز میں مسجد نبوی میں سے اب سوچا کہ چلیں غزوہ خندق کو ہم دیکھ لیں۔ تو مسجد نبوی میں ایک پاکستانی صاحب وہاں پہ تھے، تو ان سے میں نے خندق کی ایگزیکٹ لوکیشن پوچھنے کی تو انہوں نے تفصیل سے بتا دی۔ تو دیکھا مسجد نبوی سے صرف 4 کلومیٹر سامنے ہی
یہ تھی ایک مقام بئر صبا کہلاتا ہے۔ بئر صبا کا مطلب صبا یعنی سات، بئر کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو پانی جہاں مل سکتا ہے، لیکن اب ہوا یہ کہ مختلف ٹائم میں لوگوں نے وہاں پہ ایک ہی جگہ پہ 7 مسجدیں بنا دی، اس لیے وہ اس کو بئر صبا سے زیادہ مشہور اس میں ہو گیا کہ 7 مسجدیں ایک ہی جگہ پہ۔ اب اس مقام پہ ان مسجدوں کو سب کو شہید کر کے وہ سب کو ایک مسجد پوری کو اکٹھا کر رہے تھے اس زمانے میں، اب ہو گیا، تو اب دیکھ سکتے ہیں اسے۔ اچھا، ورنہ خندق کے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ پورے مدینہ کے گرد ایک باؤنڈری بنا دی تھی اس میں، تاکہ سیکیورٹی اچھی ہو، لیکن مشہور جگہ یہ مشہور ہو گئی ہے کہ جس کو بئر صبا کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ بھی وہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہم شورا بینہم پہ کیسا عمل کرتے تھے کہ اسپیشل سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ بھی یہ خندق لگا لیں، کہ انہوں نے یہ ایران میں یہ پوری اسٹریٹجی دیکھی تھی، کہتے ہیں اس سے بڑا اچھی سیکیورٹی اچھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ خندق اگر بنا دیں اور اچھی گہری ہو تو اس پہ اکیلا آدمی یعنی پورا لشکر وہاں سے اتر کے اور پھر چڑھنے میں بڑا ٹائم لگتا، تو اس کے اندر اتنے تیر ہی ان کو مار دیتے ہیں، تو یہ نہیں آ سکتے، اور گھوڑے جو ہیں وہ جمپ بھی نہیں اتنے لمبی، بہت گہری اور بہت بڑی بنا دیں تو وہ نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ کر دی تھی اس میں۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ اب جو کفار قریش کے تھے جو مکہ کے، تو انہوں نے اور قبائل کو اکٹھا کر کے، اب روایات میں 10,000 بھی آتا ہے اور کچھ روایات میں 30,000 کا لشکر تھا کہ جو مدینہ پہ حملہ کرنے آیا تھا۔ تو اب امیجن کریں کہ یہ کتنا بڑا تھا۔ اسی پہ قرآن مجید کی جو سورہ احزاب ہے وہ اسی موضوع پہ، اور این اس ٹائم پہ منافقین پروپیگنڈا کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی پہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، ان سب کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا۔ تو اب اس کو پڑھیے گا، اس کا کچھ حصہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اب صحابہ کرام جو پہلے 700 مخلص صحابہ تھے جنہوں نے جنگ احد کی تھی، اب 2 سال اس کے بعد اور گزر گئے، تو 5واں سال تھا، تو جس میں 3,000 اب صحابہ ہو چکے تھے، تو انہوں نے سب نے مل کے محنت کر کے خندق کی تھی۔ اس کے لیے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب تفصیل سے وہ بیان کرتے ہیں کہ 10-10 افراد کی جماعت کو 40-40 ہاتھ لمبی خندق کھودنے کا کام سپرد کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ ہاتھ کتنا، ہاتھ کا مطلب کہ یہ آپ کا پورا کندھے سے لے کے ہاتھ تک جتنا، اتنا، تو اس کو آپ 40 سے آپ کر لیں ملٹی پلائی، تو اتنا بڑا گہری خندق اور اتنی چوڑی اتنی بنائی۔ اس میں 300 ٹیموں نے مل کے 6,000 گز جو 6 کلومیٹر لمبی خندق بنا دی تھی۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی جہاد کا حصہ تھا کہ جو صحابہ کرام نے کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اس کے لیے انتظامی صلاحیتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو نئے ایمان لائے تھے تو انہوں نے کیسی خدمت ان کی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں ساتھ ساتھ کر رہے تھے کام پوری خندق بنانے میں۔ اور ایک ایسی چٹان بھی آئی جو کسی سے ٹوٹی نہیں جا رہی تھی، تو اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے کیا تو پھر وہ ٹوٹی، اور وہ کیا تھا۔ تو یہ جناب ہوا سلسلہ۔ اب اس کے لیے پھر اب وہ جو 10,000 یا 30,000 جتنے منکرین آئے تھے، ان کا ایک یہ پورا انہوں نے محاصرہ کر لیا، یعنی ہر طرف سے باؤنڈری کی طرف سے وہ آ گئے تھے۔ تو اس میں سے عرب کے ایک مشہور جنگجو عمر بن عبدود، اس نے ایک یہ کی کہ بڑی صحیح طرح سے جمپ کر کے وہ کوئی 1-2 بندوں کو لے کے کسی طرح آ گیا۔ تو اب صحابہ کرام پہ یہ تھا کہ پوری خندق کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیکیورٹی
کرنی تھی، تب سامنے اسلامی لشکر سامنے آ گیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس مقام پہ علی رضی اللہ عنہ کی رسپانسبلٹی تھی۔ اب وہ 28 سال کی ایج میں تھے، بالکل جوان تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ عمر بن عبدود نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کا، کہا کہ یار تم تو ابھی بچے ہو، میرے سے کیا مقابلہ کرو گے؟ وہ اس لیے میرے سے مقابلے میں نہ آنا، ورنہ تم مارے ہی جاؤ گے، تم میرے دوست کے بیٹے ہو۔ اچھا، عمر بن عبدود کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ 1000 بندوں کے برابر ہے جنگ میں، یعنی اتنا جنگجو آدمی تھا۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ کہ نہیں بھی میں تو کروں گا مقابلہ کیا، اور اس کو عمر بن عبدود کو بھی قتل کر دیا۔ اچھا، کسی اور طرف سے خندق میں آ ہی نہیں سکا، اکا دکا کوئی آ بھی سکے تو اس پہ تیروں کے ذریعے ہی مارے گئے۔ کچھ تیر منکرین نے بھی مار لیے، کچھ صحابہ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے۔ تو بس اتنا ہی بس ہو سکا تھا۔ لیکن ایک بڑا کام یہ ہوا، اس میں یہود کا ایک قبیلہ رہ گیا تھا، باقی دو تو پہلے جنگیں یعنی اندر سے وہ حرکتیں کر چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ ایک ہی قبیلہ تھا بنو قریظہ جنہوں نے نہیں کی تھی۔ تو اب اس موقع پہ بنو قریظہ نے یہ ایک معاہدہ کر لیا ان منکرین سے کہ بھی تم آگے سے حملہ کرو، ہم پیچھے اندر سے حملہ کرتے ہیں، آ جاؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ گئی، اور پھر ہوا یہ کہ ایک اہم شخصیت وہ تھے نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ عنہ۔ وہ ابھی مان نہیں لائے تھے، اس منکر لشکر میں سے تھے، لیکن ان کا ذہن اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ ایمان لے آئے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، ایمان لے آئے۔ اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ جائیں اسی لشکر میں۔ اور اب نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر یہ کیا کہ مشرکین اور بنو قریظہ میں آپس کی جو ہے نا غلط فہمیاں پیدا کر دی، تاکہ یہ مل ہی نہ سکے آپس میں اور معاملہ ہی نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی مدد اس طرح سے کر دی کہ ایک آندھی اور طوفان جیسی شدید سردی پیدا کی کہ کفار کے خیمے اکھڑ گئے، اور اتنی شدید سردی کہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکے۔ لشکر کے سردار ابو سفیان تھے رضی اللہ عنہ، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ تو ایسے بدواس ہوئے تھے کہ اپنے بندھے ہوئے اونٹ پہ بیٹھے اور وہ بھاگنے لگے۔ تو اب وہ جب چلے تو اب وہ رسی نے پھر اونٹ کو روکا، تو پھر تلوار نکال کے رسی کاٹ کے تو جناب اونٹ کو آزاد کر کے نکلے، اور ساروں کو نکلو بھی نکلو سارے۔ تو یہ بنو قریظہ کا صرف یہ معاملہ تھا۔ اب وہ مدینہ میں اندر ہی تھے، تو اس کے لیے بڑا دلچسپ ہوا تھا کہ انہی کی سیکیورٹی کے لیے کچھ یہودی جو ہے وہ آئے تھے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یار یہ ریکی کر کے ان کی کیا صورتحال ہے، وہ گھروں کو دیکھنے آئے تو کہ یار یہاں پہ نہیں ہے۔ تو اس میں اب یہ تھے کہ مرد نہیں تھے، مرد جو ہے وہ پوری سیکیورٹی کے لیے خندق میں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ وہ اوپر سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا یہ ہے، انہوں نے ایک ایسی اوپر سے تلوار جو ہے اتر کے ایسی ماری کہ اگلے کی گردن جو ہے وہ کٹ گئی، اور 2 یہود اسی طرح انہوں نے کیا، اور کر کے وہ جان بوجھ کے خود بنو قریظہ کی طرف پھینک دیے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جناب لشکر ادھر بھی ہے۔ اب صفیہ رضی اللہ عنہ بزرگ خاتون تھی، لیکن وہ ایسی جنگجو خاتون تھی کہ اپنے بیٹے زبیر رضی اللہ عنہ کی وہ اتنی تربیت کرتی ہوتی تھی، کیا بات تھی۔ اور بنو قریظہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو پکڑ لیا تھا، تو انہوں نے خود ہی ریکویسٹ کی کہ جناب سعد بن معاذ آپ کے ساتھی، آپ ان کو جج بنا دیں، ہم ان کو فوراً قبول کر لیتے ہیں ہم سب کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا بنو قریظہ سے بچپن کا تعلق تھا، تو اس لیے ان کو بنا۔ لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی، وہ زخمی تھے، ان پہ کچھ تیر لگے ہوئے تھے، وہ بہرحال تشریف لائے، اور اب وہ جج تھے، انہوں نے اب اس کے لیے پھر یہی کیا
کہ تورات آپ لے کے آئیں سامنے، اور تورات میں لکھے ہوئے جو اللہ کے احکامات ہیں سارے اپلائی کر کے بنو قریظہ پہ کیا، اور وہ کیا تھی کہ ایک جتنے لشکر والے بندے ہیں سب کو قتل کر دیں اور جو بچے ان سب کو قیدی بنا دیں۔ تو یہ کر دیا انہوں نے ایکشن۔ اب دیکھیے آپ انہی صورت میں کہ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے کیا ارشاد فرمایا۔ وہاں پہ سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اہل ایمان یاد کیجئے اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے آپ پہ کیا ہے، کہ جب لشکر آپ پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کر دیں جو آپ کو نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ جو آپ لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ جب وہ اوپر اور نیچے سے آپ پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں آپ کی پتھرا گئی تھیں، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور آپ لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اس وقت اہل ایمان خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا دیے گئے تھے۔ یاد کیجئے وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، جن میں بیماری تھی، تو وہ صاف صاف کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کہے تھے وہ سب ایک فراڈ ہی تھا۔ ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے اہل یثرب، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، پلٹ کر نکلو، بھاگو یہاں سے۔ ان کا ایک فریق یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کے رخصت طلب کر رہا تھا کہ جی ہمارے گھر خطرے میں ہے، حالانکہ خطرے میں تھے نہیں، دراصل وہ محاذ جنگ سے فرار ہونا چاہ رہے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آتے تو اس وقت انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو وہ اسی میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک کے فتنہ ہونے سے کوئی تعامل ہو سکتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہے، اور کثرت سے اللہ کی یاد کیجیے۔ سچے مومنوں نے جب حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھتے تھے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی ہے۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور سپردگی کو اور بڑھا دیا تھا۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے بھی جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گھڑیوں سے، گھڑی کون تھی؟ ان کے وہ قلعے تھے، ان سے انہیں اتار دیا اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو آپ قتل کر رہے ہیں اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہیں۔ اس نے آپ کو ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ آپ کو دے دیا جہاں آپ نے کبھی لشکر کشی کی نہیں تھی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ جناب یہ پھر رزلٹ اس کا ہوا۔ اس کے لیے آپ سورۃ الاحزاب میں آگے حصے کو آپ 9 to 27 میں یہ، اس کے بعد آگے آپ پڑھیں تو منافقین نے جو جو پروپیگنڈا کیا تھا اس سب کا پورا جواب بھی ہے، اور پھر اس میں یہ بھی اہل ایمان اب جن کے دل جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے تو ان کے دل ابھی کمزور تھے، ان کو بھی بتایا کہ دیکھو کیا رزلٹ ہے۔ تو اب ہوا یہی کہ اب یہ خندق کی جنگ میں جو جو ابھی ایمان لائے تھے تو ان کا دل بھی پورے خلوص کے ساتھ آنے لگا، اور جو منافقین تھے ان کے بھی بہت سے لوگ کہ جن کو اب کہہ لیں 100% منافق نہیں تھے بلکہ کہیں 30-40% تھے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ ان کا خلوص بھی آنے لگا آہستہ آہستہ۔ پھر یہی ہوا، اگلے 3 سال میں یہی ہوا۔ اب یہ 5 ہجری کی یہ جنگ تھی، اس میں مشرکین پورے عرب کے لوگ اکٹھے آ گئے تھے، حملہ آوری نہیں ہو سکے۔ اگلے سال تو پھر یہ ہوا کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 جانساروں کو ساتھ لے کے عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے تھے۔ تو اب 1500
وہ صحابہ تھے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ انتہائی خلوص ان کو ہے۔ تو پھر اس موقع پہ اہل مکہ سے حدیبیہ کے مقام پر مکہ والوں نے روک دیا، نہیں جی عمرہ نہیں آپ کر سکتے، اور کہا جی آپ معاہدہ کر لیں تو اگلے سال کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر لی وہ معاہدہ۔ اب صحابہ کرام کے دل میں اور غم بہت تھا کہ جناب ہم عمرے کے لیے ہم تو جنگ بھی ابھی کر سکتے ہیں، ہم تو ان کا کر دیں گے، آسانی سے ہم عمرہ کر لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا۔ تو ان میں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح نازل کی، جس میں سب اہل ایمان کے دل مطمئن کر دیے کہ جناب آپ کی فتح آنے والی ہے۔ اب جیوز جتنے الگ ہوئے تھے تو وہ خیبر جو مدینہ منورہ سے 70 کلومیٹر تھا، اس کی تفصیل میں اگلے لیکچرز میں عرض کروں گا۔ تو اب وہ تیاری کر رہے تھے مدینہ پہ حملے کے لیے، تو 7 ہجری میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا اور خیبر کی جنگ فتح ہو گئی۔ اس کے بعد اب جو معاہدہ مکہ والے کر چکے تھے کہ جی 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، ہم نہیں کریں گے، لیکن بیچ میں انہوں نے کر دی تھی، تو پھر 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ لشکر کو لے کے مکہ تشریف لائے، اور جنگ ہوئی نہیں، اور بغیر جنگ کے سارے ہی سرنڈر ہو گئے، اور بلکہ جنگ ہونے سے بلکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انٹری سے پہلے ہی ابو سفیان رات میں ہی خود تشریف لے آئے، کیا وہ مین سردار مکہ کے وہ تھے اور وہی مان لے آئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ ابھی آپ میں سے کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، آپ حرم شریف میں آ جائیں یا ابو سفیان کے گھر میں ہو یا اپنے گھروں میں ہو، آپ سے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو کوئی ہوئی نہیں، صرف اکا دکا کسی نے کوئی جنگ، تو وہ مارے گئے اور مکہ بھی فتح ہو گئی۔ اس کے بعد تو پھر 9 ہجری میں ہوا کہ پورے عرب سے پورے قبیلے کے لوگ قافلے لے لے کے آنے لگے، ایمان لانے لگے، اور اسی سال سورہ توبہ نازل ہوئی، جس میں عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آخری قسط بھی آئی، جس کو سورہ توبہ میں پڑھ سکتے ہیں ابھی۔ تو مشرکین کے لیے سزائے موت، اور اہل کتاب کے لیے تھی جزیہ کی سزا، یعنی وہ سرنڈر ہو جائے۔ تو وہ ہو گئے سرنڈر ایزیلی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور جو مشرکین تھے وہ سارے کے سارے ہی مان لے، لیکن مشرکین کی سزا بھی پریکٹیکلی نہیں ہوئی، کیونکہ سب ایمان لے آئے تھے، اور اہل کتاب میں جزیہ کا ہو گیا تھا اور وہ مغلوب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 10 ہجری ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، اور اس میں پورا عربی سرنڈر ہو چکا تھا، اور سب ہر قبیلے کے لوگ آ گئے تھے جو کہ 1.25 لاکھ کے قریب تھے، اور وہ سب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لیکچر فرمایا، اور اس کے صرف 3 مہینے بعد 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا گئے اور اللہ کے حضور چلے گئے۔ اور اس کے بعد پھر 10-12 سال میں قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں دونوں سپر پاورز سرنڈر ہو گئی۔ صرف عربوں میں سے کچھ تھے کہ جو ابھی خلوص نہیں تھا، تو انہوں نے نئے اپنی طرف سے نبوت کا اعلان کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صدا کو کیا کہ اب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکومت میں جا کے وہ لشکر لے کے آئے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو احد میں صحابہ کرام سے جنگ کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے کیا، اور ان پورے یہ جتنے جعلی نبوت کے دعوے دار تھے ان سب کو مار دیا۔ اس کے بعد پھر یہی خالد رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ کرام کو لے کے پورا عراق فتح کر بیٹھے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، تو انہوں نے یہ ان کو دیا کہ اب آپ فوکس کریں فلسطین پہ، تو فلسطین بھی انہوں نے فتح کر لی تھی۔ تو یہ ان کا تھا، اور ایران کو پھر سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ انہوں نے فتح کر لی تھی، اور پھر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو پہلے مکہ کے مین ایمبیسیڈر تھے، تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے، تو ان کو حکم دیا تو انہوں نے ایجپٹ فتح کر لی تھی۔ تو ایسا کرنے کا مقصد پورا یہ تھا کہ ایک متمدن دنیا کے
سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک عالم برداروں کی حکومت بن جائے اور اس زمانے کی دنیا کے دیگر ساری قوموں پہ اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کو پریکٹیکلی کر کے وہ دیکھ لیں پوری بات، تاکہ جو ایمان لے آئیں، جو نہ لائیں تو ان کا آخرت میں سزا ہونی ہے، اور جو ایمان لے آئیں اور اگر انہیں اپنے ملک میں مسئلہ آ رہا ہے تو وہ مسلمانوں کے ملکوں میں آئیں، آ کے سیٹل ہو جائے۔ تو یہ پوری آزادی تھی اور اس میں بہت سے علاقوں کے لوگ ایمان آتے رہے جو چلو ان کے اپنے ملکوں میں کوئی ان پہ کوئی وہ ایسی زبردستی کچھ بھی نہیں تھی تو وہ اپنے ملک میں رہے، کچھ آ کے آ گئے، اور یہ معاملہ آپ کے سامنے اس وقت بھی سامنے موجود ہے۔ تو یہ نسل انسانی پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو گئی، ایک پروف آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آپ چاہیں تو ایمان لے آئیں، چاہیں تو نہ لیں، اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو رزلٹ بتانا ہے جنت اور جہنم کا، وہ ہونا ہے، اس کو اللہ نے اسی دنیا میں پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا۔ تو باقی ہماری مرضی ہے جناب، ڈیسیژن ہم نے خود لینا ہے۔ تو جناب یہ سفر نامہ یہاں پہ میں مکمل کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم طائف کی تفصیل پہ وہ میں عرض کروں گا، پھر اس کے بعد پھر دوسرے علاقے جیزان، فیفا، ابہا، اب یہ سعودی عرب کے علاقے کے اس میں بات کریں گے انشاءاللہ، اور کہ ہماری ہسٹری میں ان کی کوئی اہم معاملات آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دمام، الخبر اور بحرین کے یہ علاقے جو ہیں یہ بھی سعودی عرب کے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم بات کریں گے، اور پھر آخر میں خیبر، مدائن صالح جو حضرت صالح علیہ السلام کا علاقہ ہے وہ دیکھیں گے، اور تبوک وہ کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری ایکشن فرمایا تھا تو وہ دیکھیں گے۔ تو پھر یہ والا سفر نامہ تو مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں۔ پھر اس کے بعد اگلے لیکچرز میں ہم پھر جارڈن اور ایجپٹ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔